تو جناب بلاول بھٹو کی بات ہو رہی ہے اور کل بلاول نے صدر پاکستان کو بھی سخت پیغام دیا ہے۔ صدر مملکت تحریک انصاف کی مصالحتی کوششوں کا محور ہیں، اسحاق ڈار سے بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہے، لیکن بلاول کل جو گفتگو کر رہے تھے کافی مزاج بھی ان کا بدلا ہوا تھا اور ٹون بھی سخت تھی۔ کیا کہہ رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ عارف الوی کا پہلے امتحان لیا گیا ہے اور عدم اعتماد کے بعد صدر عارف الوی نے غیر آئینی کام کرتے ہوئے غیر آئینی طریقے سے اسمبلی کو ڈیزالو کروانے کی کوشش کی۔ آخری چانس ہے الوی صاحب کا، اگر صدر عارف الوی نے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر صدر عارف الوی کو اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ صدر صاحب اس وقت ہدف بنے ہوئے ہیں اور اسحاق ڈار سے ان کی ملاقات سے پہلے فیصل واڈا نے کچھ گفتگو کی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا وہ دیکھ لیتے پھر گفتگو کرتے ہیں اس پہ۔ ایک اور آئینی عہدہ ہے جو ایک سازش کے تحت استعمال ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کو شاید اس کا علم نہیں ہے کیونکہ وہ بہت بھروسہ کرتے ہیں، تو ادھر بھی میں نے ٹارگٹ سیٹ کیا، ابھی لاک کرنا اور فائر کرنا باقی ہے۔ تو اظہر کاظمی صاحب، یہ توپوں کا رخ صدر مملکت کی طرف کیوں ہو گیا ہے، کیوں کھٹک رہے ہیں وہ، اور ایسا وہ تو ایک مصالحتی کردار ادا کر رہے ہیں، تو ایسی کیا رکاوٹ ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں جس طرح پہلے بھی ذکر ہوا کہ آبویسلی ان کے پاس سمری جانی ہے، اس سمری کو وہ روک سکتے ہیں، جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کن توپوں کا رخ ہے اس وقت صدر صاحب کی طرف؟ فیصل واڈا صاحب جن کی پریس کانفرنس لائیو دکھاتا ہے پی ٹی وی، باقی بلاول صاحب سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ملک کا وزیر خارجہ ملک کے صدر کو اس طرح خبردار کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ دھمکا رہا ہے، کیا یہ رویہ مناسب ہے؟ دیکھیں بلاول صاحب کے حوالے سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب کی سیاست کے شیڈو کے نیچے وہ ہیں، اگر زرداری صاحب نہ ہوتے تو بلاول صاحب پیپلز پارٹی کو بہت آگے لے کے جاتے، لیکن یہ جو ہے نا یہ اتنا رانگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں تجزیہ ہے، کیونکہ بلاول جو ہیں وہ زرداری کی سیاست کا پروڈکٹ ہیں۔ اگر زرداری صاحب کی کوئی سیاسی تھیوری ہے، بلاول اس کا پریکٹیکل ہیں۔ اگر زرداری صاحب نہ ہوتے تو کیا بلاول صاحب آج اس پوزیشن میں ہوتے؟ تو زرداری صاحب کے علاوہ بلاول صاحب کی پالیٹکس تو 2 دن نہیں چل سکتی ہے، تو وہ وہی کر رہے ہیں جو زرداری صاحب کی تھیوری ہے سیاسی، اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ صدر مملکت کے اوپر کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے، لیکن یہ شو یہ کرتا ہے کہ چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ ان کو خدشہ ہے کہ جب خان صاحب 26 تاریخ کو یہاں پہ پہنچیں گے، 26 کو وہ پہنچیں گے، ان کے ساتھ جتنے لوگ آتے ہیں ان کو دیکھ کے صدر مملکت کا بھی حوصلہ بڑھے گا، باقی دیگر جو حلقے ہیں ان تک بھی پیغام پہنچے گا۔ تو یہ سارا ایشو ہے۔ اگر یہ بالکل ایک غیر سیاسی تعیناتی ہے جس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کسی کو بھی وہ تعینات کر دے سکتے ہیں، تو پھر اس میں اتنا ایشو کیا ہے؟ پھر اتنا مسئلہ کیا ہے کہ مولانا بھی اس پہ جو ہے مشورہ دے رہے ہیں، آپ نے لندن تک مشاورت کر لی، اسلام آباد میں ان کے والد آ کے بیٹھے ہوئے بلاول صاحب کے، تو پھر ایشو کیا ہے؟ آپ کر دیں جناب تعیناتی، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے سیاسی مفادات کو سامنے رکھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہر چیز سیاسی بن جاتی ہے، اور یہی انفارچونیٹ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ماریا، آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ صدر صاحب کا آئینی رول ہے، اس کی وضاحت بھی آ چکی ہے، فواد چودھری کا ٹویٹ بھی ہمارے سامنے ہے، اس کے بعد فیصل واڈا کی گفتگو، بلاول کا میسج، یہ میسجنگ ہے یا ڈیسپریشن ہے؟ کیا آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں صدف، میں بالکل کوئی لگی لپٹی بات نہیں کروں گی، میں اب صاف بات کرنے جا رہی ہوں۔ بٹی صاحب، یہ آپ کی بھی، آپ کو پتہ ہے یہ ساری باتیں، لیکن اب یہ میں کرنے لگی کیونکہ آپ نہیں کر رہے ساری بات۔ پچھلے 1 سال سے اس ملک کے اندر جو سیاسی طور پہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، ایک صورتحال برپا ہے، اب یہ اس کا جو کلائمیکس آنے والا ہے اگلے ہفتے میں، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اس ملک کی سیاسی جماعتوں کے لیے۔ جو بات بلاول کہہ رہے ہیں کورس ایک میسیجنگ ہے، بلاول صاحب کی نہ اتنا سیاسی قد ہے اس وقت کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں اور صدر صاحب کو یہ کہیں کہ آپ کو کردار ادا کرنا ہوگا ورنہ آپ کو نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ میں تو اس کو دھمکی ہی سمجھتی ہوں، لیکن بلاول کا سیاسی قد اتنا نہیں، سو بلاول کے اندر یہ کون بات کر رہا ہے؟ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب بھی جو پچھلے 7 مہینے سے کیمپین چلا رہے ہیں، اس ساری کی ساری جو تبدیلی بریگیڈ اور جو کیمپین کا محور بھی یہ تعین آتی ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹانا اس خوف سے کہ کل کو کوئی ایسا سیٹ اپ نہ آ جائے جہاں پہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے کوئی پولیٹیکل سپیس نہ بچے، وہ بھی اس نومبر کی ارد گرد ہی گھومتا تھا۔ سو اگر ہمیں یہ بتا رہے ہیں 1 سال سے ہم ریاست نہیں سیاست، سیاست نہیں ریاست، جو بھی ان کا سلوگن ہے وہ بچانے کے لیے آ رہے تھے، غلط کہہ رہے ہیں جو یہ بات ہے۔ اور یہ جو اس وقت ایک کرائسس ہے نومبر کا، جو ہر 3-3.5 سال کے بعد آتا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں،
سب کے پاس اپنا مینڈیٹ ہے, سب کے پاس اپنی پاپولیرٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاپولیرٹی کے معراج پہ ہے. اس کے باوجود ان کی پارٹی کے اندر سے لوگوں سے جب بات کی جائے تو وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ وہ پھر بھی کوشش یہی کریں گے کہ ان کو ڈیل اور اس طرح کے طریقہ کار سے اگر کوئی اسپیس ملتی ہے تو وہ اس کو اویل کریں گے. پی ایم ایل این اپنی پاپولیرٹی کی معراج پہ تھی 8 مہینے پہلے. کیا کیا انہوں نے بھی ڈیل کر کے دوبارہ آج اپنے آپ کو کس طرح بند گلی کے اندر ڈال لیا ہے. پاپولر جماعتیں جب اپنے ووٹرز کے اوپر انحصار نہیں کرتی ہیں اور بیک ڈور ڈیلز کٹ کرتی ہیں تو وہی صورتحال ہوتی ہے جہاں پہ آج ہر سٹیک ہولڈر یہاں پہ پھنسا ہوا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ کیا 3.5 سال بعد ہم دوبارہ اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے اور دوبارہ پورا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ گول گول گھومے گا اسی ایک اہم امور کے گرد؟ نہیں ہونا چاہیے. اٹس اباؤٹ ٹائم تمام سیاسی بیٹھے کرے حل سوچنا. ہر 3 سال بعد ہم یہ بحث کریں. پچھلی مرتبہ ہے کہ اسی طرح کی اور 3.5 سال بعد آج ہم وہیں کھڑے ہیں اور میں پریڈکٹ کر لوں اس سے اگلے 3.5 سال بعد بھی ہم ایگزیکٹلی یہیں کھڑے ہوں گے اگر اس سیاسی جماعتوں کو نے عقل نہ کی اور اس پورے معاملے کے اوپر کوئی اپنی دور اندیشی یا سیاسی بصیرت کا مظاہرہ نہیں کی.